وزیر اعظم کی بیماری کی خبریں اور مودی سے یاری کی خبریں. پہلے وزیر اعظم کی کرونا انفیکشن سے متعلق پازیٹیو رپورٹ پر بات کر لیتے ہیں. ہم نے اس پر ٹویٹ بھی کیا اور ہم بالکل سنجیدگی سے وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کی صحت کی دعا مانگتے ہیں. یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. کرونا انفیکشن کسی کو بھی ہو اس کی صحتیابی کی دعا اخلاقی طور پر بھی بنتی ہے اور انسانی اقدار کے مطابق بھی بنتی ہے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. بدقسمتی سے جو ریکارڈ اسٹیبلش کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے خود دوسروں کی بیماریوں کے حوالے سے بات کرنے کا، وہ تابناک تو بالکل بھی نہیں ہے بلکہ شرمناک ہے. لہٰذا اس ریکارڈ کے بننے کی وجہ سے اب بہت ساری میڈیا کے اوپر بحث جو ہے وہ ایسے زاویوں سے ہو رہی ہے جس کو میں بالکل سپورٹ اور انڈورس نہیں کرتا، لیکن اس کا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا. مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے. تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں. ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے، شوگر بھی ہے، اوپر سے پلیٹلیٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑھیاں. میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے. اور وہ جو جہاز تھا، شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا. وہ ایسا زبردست جہاز تھا، عام آدمی تو نہیں ایسے جاتے. وزیر اعظم کی بیماری کی خبر آتے ہی جو بحث نکلی اس کی سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس زاویوں سے بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انفیکشن ہوئی نہیں ہے، بنیادی طور پر اہم جو کیسز ہیں اس کی پیشیوں سے بھاگنے کے لیے انہوں نے انفیکشن کا ڈھونگ رچایا ہے. دوسری بحث یہ چل نکلی ہے کہ انفیکشن اگر ہو گئی ہے تو پھر جو آپ نے ویکسینیشن کی تصویر لگوائی تھی وہ پھر ظاہر ہے ناقص تصویر ہے اور وہ جھوٹی تصویر ہے. آپ نے اس میں ڈرامہ بازی کی ہوگی اور ویکسینیشن آپ نے نہیں کروائی. تیسری یہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے تو پھر آپ کو انفیکشن اگر ہو گئی ہے تو پھر ویکسینیشن جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے. چوتھا یہ ہے کہ اپنے آپ کو معصوم اور وکٹم ثابت کرنے کے لیے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں، لوگوں سے کتنا ملتا ہوں، یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے. تو ڈھونگ والا جو آرگومنٹ ہے جس کو میں بالکل سبسکرائب نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی ہے اس کی سمری کیا ہے. تو یہ جو نقاد ہیں وزیر اعظم کے، یا عمومی طور پر اگر آپ بازار گوسپ کو دیکھیں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتیں اب کیوں ہو رہی ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ کرونا ایک سنجیدہ گلوبل پینڈیمک ہے. اس کی انفیکشن ایک سنجیدہ ایشو ہے. ملک کا وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ کو اگر یہ انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر قوم کو پریشان ہونا چاہیے اور کم از کم اس بات پر یقین تو کرنا چاہیے کہ جو خبر ان کے سامنے آ رہی ہے وہ درست ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یقین کو تو آپ چھوڑیں، اس کے اوپر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. بنیادی طور پر اس کے دو محرکات ہیں. ایک تو جس ریکارڈ کا میں نے ذکر کیا وہ دہرانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم خود دوسروں کی بیماریوں کا ٹھٹھا لگاتے ہوئے ہمیشہ پائے گئے ہیں. اس کا آغاز آپ کو پی ایم ایل این سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو آرگومنٹ اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا وہ یہ کہ اگر یہ جیپ سے نہ نکلتی تو دہشت گردوں کو ان کو اسیسینیٹ کرنے کا موقع نہ ملتا. باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس کے اندر ان لائنز کے اوپر ایک آرگومنٹ بلڈ کیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بینظیر بھٹو وکٹم بنی اپنی ہی حماقت کی اور اپنی ہی غلطی کی. اگر آپ فاسٹ ٹریک کر کے اس کو ماڈرن ڈے کے اندر لے آئیں تو جب شہباز شریف کی بیماری کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا کس انداز سے ٹھٹھا لگایا جاتا ہے، کمر پکڑ کر بتایا جاتا ہے کہ جی ان کی بیماریاں اصل میں کرپشن کو بچانے کا ایک ڈھونگ ہے. جب بیگم کلثوم نواز بستر مرگ کے اوپر تھیں اس وقت کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی یہاں سے بھاگنے کے لیے یہ خام خواہ ڈرامے کر رہے ہیں اور کلثوم نواز کی بیماری اتنی سنجیدہ نہیں ہے. رپورٹرز کو بھیجا جاتا تھا وہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے، جاننے کے لیے جی کہ دیکھیں واقعتاً کلثوم نواز کی بیماری ایسی ہے یا نہیں ہے. اور لوگ اس وقت ہاسپٹلس کے ارد گرد اور ان کے گھروں کے ارد گرد کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرتے ہوتے تھے. نواز شریف کا جب پہلا آپریشن ہوا، جب یہ لندن گئے تو کہا گیا جی کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہوا. پھر ٹھٹھا یہ لگایا گیا کہ دیکھیں اتنے عرصے یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے ہسپتال کو کیوں قائم نہیں کیا اور باہر جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اب حالیہ جب نواز شریف یہاں سے گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی کہا گیا
اور بار بار کہا گیا کہ جی ہمیں بتایا گیا میں بڑا بیمار ہوں، باقاعدہ منہ چڑھاتے ہوئے یہ باتیں کی گئی ہیں، اور یہ آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں، آپ وہ ریکارڈ خود سوشل میڈیا کے اوپر جا کر، یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ منہ چڑھا چڑھا کر، نقلیں اتار اتار کے کہا گیا کہ جی میں بڑا بیمار ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں معصوم ہوں، اور جب جہاز پہ چڑھے تو کہا گیا کہ کیسے بھاگ کے چڑھے، وہاں پہ جا کے بالکل ٹھیک ہو کے کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مریم نواز کی جو بیماری کی بات ہوتی ہے تو اس کا ٹھٹھا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ ریکارڈ ہے جو اب ایٹ پلے ہے، یعنی اب پے بیک ٹائم لوگوں کے ذہن میں ہے۔ جب آپ دوسروں کی سنجیدہ ترین بیماریاں جو ان کو موت کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہیں، قبروں میں اتار دیتی ہیں، اس کا آپ ٹھٹھا لگائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ کو انفیکشن ہوگی اور بیماری ہوگی تو لوگ آپ کے لیے پھر پھول بھیجیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے؟ جن لوگوں کو متاثر کیا گیا ہے اس قسم کے زاویوں سے بات کر کے، ان کی بیماریوں کے بارے میں، ان کے جو پیارے ہیں ان کی صحت کے بارے میں جو نقلیں اتاری گئی ہیں، اب آپ کو اس کا ایک ریئیکشن نظر آتا ہے۔ دوبارہ بتاتا چلوں، میں بالکل اس کو انڈورس نہیں کرتا، میں نے اس وقت بھی انڈورس نہیں کیا تھا اور آج بھی میں انڈورس نہیں کرتا ہوں۔ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کی بیماری سنجیدہ معاملہ ہے اور ہمیں ان کی صحت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن میں صرف وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ جب دوسروں کی بیماریاں جو ہیں وہ مذاق کا ایک تختہ مشق بن جاتی ہیں، جب ان کی بیماریوں کو آپ ڈرامہ بازی کہتے ہیں، جب ان کی بیماریوں کو آپ سودے بازی کہتے ہیں، جب آپ ثبوت طلب کرتے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی انفیکشن کی خبر ہو تو اس کے اوپر لوگ ثبوت طلب نہیں کریں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے۔ حکومت کی طرف سے جو بھی بات کہی جاتی ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو کے قریب کھڑی ہوئی ہے۔ دوسرے معاملات میں قوم نے کریڈیبلٹی والے ایشوز کو اتنے قریب سے اب دیکھ لیا ہے کہ ہر بات سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کو بچانا ہے، غریبوں کو سرو کرنا ہے، جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے اندر غریب کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ تو ناممکن ہو ہی جائے گا۔ جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاسز ہیں ان کا بھی کچومر مکمل طور پر نکل جائے گا۔ کہا گیا کہ مافیاز کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں اور چینی مافیا کے اوپر دیکھیں میں نے کتنی بڑی کارروائی کی ہے، ٹویٹ کر دی ہے اپنے چینی مافیا کے خلاف جہاد میں کامیابی کے اوپر کہ دیکھیں جی یہ قیمت جو ہے 80 کے اوپر آ گئی اور شاباش ہے زبردست۔ آج وہ چینی جو ہے وہ 106 سے 110 روپے کے اوپر بک رہی ہے۔ کہا گیا کہ جی ہم نے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنی ہے، کل ٹماٹر جو ہیں 45 سے 100 روپے کے یہاں پر بک رہے ہیں۔ کہا گیا نوکریاں دی جائیں گی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ کہا گیا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے، ایک گھر آپ بنا نہیں سکے، اور جو اسکیم آپ نے بنائی ہے اس کے اندر بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہو اور اس کے اوپر کریڈیبلٹی کے کوسچن مارکس جو نہ اٹھائے گئے ہوں؟ کہا گیا کہ ہم بڑی صاف اور شفاف قسم کی حکومت لے کے آئیں گے، یہ جو ضمیر فروش لوگ ہیں، یہ جو پیسے کے ذریعے بکنے والے ہیں، ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ انہی لوگوں سے پھر ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دوبارہ سے معتبر ہو جاتے ہیں۔ تو کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کو نیئر زیرو نظر آتی ہے۔ کریڈیبلٹی کے ایشو کا آپ دیکھیں کہ جو ہی وزیر اعظم کے انفیکشن کی خبر پھیلی تو جھٹ سے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیک خواہشات کا اظہار ہے آفیشیل لیول کے اوپر، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں اگر بیٹھا ہوا ہوں کسی ملک کا سربراہ ہوں یا حکومت کو میں چلا رہا ہوں اور سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور میں نے اس میں دیکھوں کہ یہ بندہ ہے تو میرے دشمن ملک کا سربراہ لیکن اس کو بیماری ہو گیا تو چلے میں ٹویٹ کر دیتا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر سٹیٹمنٹ جو سنجیدہ ممالک کی فیصلہ سازی کے عمل سے نکل کر آتی ہے، چاہے وہ ٹویٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریس رپورٹ کی صورت میں ہو، بریفنگ کی صورت میں ہو، یا کسی اہم پالیسی جملے کی صورت میں ہو، وہ سوچ وچار کے بعد جاری کی جاتی ہے۔ تو نریندر مودی کی طرف سے نیک خواہشات کے اظہار کے فوری اظہار کے بعد اب چہ میں گوئیاں پاکستان کے اندر یہ شروع ہو گئی ہیں کہ کہیں یہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے تو معاملہ نہیں چلایا گیا۔ لوگ یہاں تک یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ انفیکشن کے معاملے کو استعمال کر کے نہ صرف ڈومیسٹکلی اپنے آپ کو مختلف کیسز کی پیشی سے بچایا جا رہا ہے، بلکہ اس کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے ساتھ جو ہے پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھانے کے معاملے کے اوپر آلریڈی bloomberg.com نے خبر کر دی ہے، جس کا عکس آپ کے سامنے۔ کہا گیا کہ سیکرٹ ڈپلومیسی ہندوستان کے ساتھ ہو رہی، مبینہ طور پر اگر آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، اس قسم کے الزامات والی صحافت کی شہ سرخی لگائیں جو ہم نے پچھلے ادوار کے اندر دیکھی ہے، تو یہ ہوگا کہ مودی سے یاری ہو رہی ہے اور وہ بھی خفیہ انداز کے اندر۔ اب یہ بلومبرگ کے اوپر یہ خبر آ گئی۔ ہم نے جب مختلف حلقوں کے نمائندگان اور فارن آفس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں، اس قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، یہ تو فالس ہے، لفظ استعمال کیا، یہ تو فالس ہے۔ تو ہماری ان کے ساتھ پھر گزارش
یہ تھی کہ اگر فالس ہے تو پھر اس کا ڈینائل دیں, اس کو الیبریٹ طریقے سے بتائیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بتائیں, الیبریٹ طریقے سے بیان جاری کریں, اور وہی 23 مارچ کا موقع بھی ہے, وہی آپ سٹینڈ دہرائیں کہ جب تک ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر 1.5-2 سال پہلے کیے ہوئے اقدامات کو واپس نہیں لیتا اور کشمیریوں کے لیے سہولت مہیا نہیں کرتا, ہم ہندوستان کے ساتھ اپنی اصولی جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس قسم کا بیان دیں, وہ بیان بالکل نہیں آیا. فارن آفس مکمل طور پر خاموش ہے. اس سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کے نمائندگان ہیں ان کی ملاقاتوں کی خبریں ہوئیں, اور لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ نے باقاعدہ ایک معاہدہ کر دیا. کرتارپورہ راہداری جو ہے اتنی آپ کو پسند ہے کہ کشمیریوں کا مار مار کے بھرکس نکال دیا ہندوستان نے, لیکن کرتارپورہ راہداری جو ہے آپ نے وہ پروجیکٹ آپ نے چلانا ہے. کبھی آپ وہاں سے دوائیاں منگوا لیتے ہیں, کبھی آپ وہاں سے کپاس منگانے کی بات کرتے ہیں, اور پچھلے 2 ہفتوں کے اندر 4 تو اسٹیٹمنٹس آرمی چیف کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے آ گئی ہیں, نئے خواہشات کا اظہار اور امن کی بات. یہ ایک دم امن کے فاختائیں آپ کیوں اڑا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے, ہندوستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. عمران خان نریندر مودی کو فیشسٹ مودی کہتے رہے ہیں, یہ ہمارے ورڈز نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم ان کو کنڈون کرتے ہیں. دوسرے ملک کا سربراہ ہے, یو میں ڈس ایگری ود دا پالیسیز, وائلنٹلی اپوز دوز پالیسیز, لیکن آپ ان کو وہ ٹرمینالوجی نہیں استعمال کرتے جو آپ نے جب آپ کے خلاف استعمال کریں گے تو آپ کو بھی برا محسوس ہوگا. ہائی کمشنرز کو ہم نے وہاں سے بلوایا ہوا ہے. ایک طرف سے تعطل ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں پیدا کیا ہوا ہے, دوسری طرف سے یہ خبریں ہیں کہ خفیہ ڈپلومیسی. حکومت کی طرف سے جو ڈینائل آ رہے ہیں, کوئی یقین نہیں کرتا کہ یہ ڈینائل سچ ہیں. تو چاہے معاملہ وزیر اعظم کی بیماری کا ہو اور چاہے معاملہ مودی سے خفیہ یاری کا ہو, حکومت کی طرف سے جو بیان آتے ہیں ان کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. تو آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ وزیر اعظم کی بیماری کے بارے میں کیوں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور مودی سے یاری کے بارے میں کیوں لوگ ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ اندر خانے یہ کر رہے ہیں, اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی بات کہی جاتی ہے یا کی جاتی ہے, حقائق عموماً اس کا برعکس ہوتے ہیں.